بچہ اپنی ماں کی گود میں آ جاتا ہے تو وہ دنیا کے بڑے سے بڑے خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ قرآن یہی فرما رہا ہے، لوگوں نماز یہ ماں کی گود ہے، تمہارے لیے بڑے سے بڑے خطرے جب تمہارے سامنے آئیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں جب تمہارے سامنے آئیں، بڑے سے بڑے خوفناک مرحلے جب تمہارے سامنے آئیں تو تم نماز کی آغوش میں آ جاؤ، نماز کی گود میں آ جاؤ۔ جب تم مسجد میں آ جاؤ گے، نماز کی آغوش میں آ جاؤ گے تو تم اس خطرے سے محفوظ ہو گئے۔ نماز اپنے نمازی کو اپنی گود میں ایسے لے لیتی ہے جیسے ماں اپنی گود میں اپنے بچے کو لے لیتی ہے۔ جیسے بچہ ماں کی گود میں آ کر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے، ایسے ہی نمازی نماز کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے۔ ایک صحابی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، نماز کے وقت ہی میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک تیر آتا ہے اور تیر آتے ہی ان کی پیٹھ میں لگتا ہے۔ تو سوچو تیر کسی کی پیٹھ میں لگ جائے اور نماز کے اندر لگ جائے، لگی، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تیر پیچھے لگتا ہے، خون بہنے لگتا ہے اور ٹپکنے لگتا ہے، لیکن انہوں نے قرآن پڑھنا بند نہیں کیا، پوری نماز پڑھ لی۔ جب سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، لوگ ان کے پاس آئے، صاحب یہ کیا کیا تم نے؟ اتنا خطرناک تیر آدھے سے زیادہ تمہاری پیٹھ میں گھس گیا، خون سے پوری چٹائی بھیگ گئی، تمہارا کپڑے لہو لہان ہو گئے اور تم نماز میں مصروف ہو۔ اس صحابی نے جواب دیا، جب میں نماز پڑھ رہا تھا اللہ کی قسم میری پیٹھ میں کب تیر لگا مجھے پتا ہی نہیں چلا، اس لیے کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا انجوائے مل رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت نے مجھے تیر کی تکلیف بھلا دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ مجھے تیر لگا ہے۔ یہ تو تم ابھی بتلا رہے ہو کہ مجھے تیر لگا ہے، اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ خون لے، مجھے تو احساس ہی نہیں ہوا۔ غور کیجئے کتنا بڑا خطرہ تھا تیر کا لگنا اور ان کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ وہ نماز کی گود میں تھے، نماز کی آغوش میں تھے۔ سوچو میرے پیارے ساتھیو، آج ہماری بھی نمازیں ہیں، ہم پڑھتے ہیں اور ایک چھوٹا سا مچھر کاٹ لے تو ہم جلدی سے گال مسلنے لگتے ہیں، مچھر مارنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ ہی نہیں آتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے سورہ کہف پڑھ رہے تھے، سورہ کہف کی تلاوت میں مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا انجوائے آ رہا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کب تیر لگا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمانوں والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، صبر اور نماز کے ذریعے صبر کرو اور نماز آغوش میں آ جاؤ نماز کا۔ اور جب تم مانگو تو اللہ جب نماز پڑھو گے تو اللہ تمہاری سب سنے گا۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد تم کچھ مانگ رہے ہو اور اللہ نہیں دے رہا، یہ ہو سکتا ہے، تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہو، دعا بھی مانگ رہے ہو، یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، لیکن نہیں مل رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ کبھی ایسا مت سوچنا، نہیں دے رہا ہے تو وہ جانتا ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے، اس کی مرضی ہے، اسی میں بھلائی ہو سکتی ہے۔ ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو نیمونیا ہو گیا ہے، ناک بہہ رہی ہے، بخار میں تڑپ رہا ہے، بار بار اس کو پیاس بھی لگ رہی ہے، ڈاکٹر نے دوا دی ہے، ٹھنڈی چیزوں سے منع کیا ہے۔ جب آپ اس بچے کو لے کر دوا لے کر آ رہے ہیں تو راستے میں برف بیچنے والا آئس کریم بیچنے والا آئس کریم بیچ رہا ہے اور آپ کا بچہ آئس کریم کی ضد کر رہا ہے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، پاپا مجھے آئس کریم چاہیے، ڈیڈ مجھے آئس کریم چاہیے۔ ابو
ابو مجھے آئس کریم چاہیے. مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیے, آپ کا بچہ بخار کی حالت میں, نیمونیا کی پوزیشن میں آئس کریم مانگ رہا ہے, کیا آپ اس کو آئس کریم دلائیں گے؟ کیا آپ اس کو آئس کریم کھلانا پسند کریں گے؟ نہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اس کی اگر مراد میں نے پوری کر دی تو میرا بچہ اور زیادہ بیمار ہو جائے گا. آپ اس کے ہزار ضد کرنے کے باوجود آپ اس کو آئس کریم نہیں دیں گے, جبکہ آپ کو برا لگ رہا ہے کہ میرا بچہ بیچارہ مانگ رہا ہے. آپ نہیں چاہتے کہ اس کی تمنا پوری نہ ہو, آپ چاہتے ہیں کہ دلائیں, لیکن اس کی بیماری بتلا رہی ہے آئس کریم اس کے لیے نقصان دہ ہے. آپ باپ ہوتے ہوئے بھی اپنے بچے کو آئس کریم نہیں دلائیں گے, کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ کہیے اللہ مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, مجھے یہ دے, اور نہیں مل رہا ہے تو ناراض مت ہوئیے, کیونکہ آپ کا رب جانتا ہے آپ کو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا ہے. وہ کیوں نہیں دے رہا ہے آپ کو, اس پہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کریے, شکایت مت کیجیے. ہو سکتا ہے اس کا نہ دینے میں ہی بھلائی ہو جو چیز آپ مانگ رہے ہوں. ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے, آؤ میری رعایا, میری پبلک جو مجھ سے مانگے گی منہ مانگے میں اس کو دوں گا. ساری کی ساری پبلک ایک میدان میں جمع ہو جاتی ہے, اور بادشاہ جو پبلک مانگتی جا رہی ہے بادشاہ دیتا جا رہا ہے. ایک بڑھیا ایک کھچر پہ بیٹھ کے آئی, کھچر گدھے کی طرح ہوتا ہے, کھچر پہ بیٹھ کے آئی. بادشاہ نے کہا بڑھیا تیرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں. پتی ہے؟